حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا میں جب تک قدموں میں خواجہ فتح کی سفر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ ابھی میں سکھا دوں، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا جوش کے ساتھ بیٹھیں. اب میں کتاب کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا منصور احمد ساقی صاحب تشریف لائیں اور اپنے معاوضہ حسنہ سے ہمارے دلوں کو معزز فرمائیں. استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آخر تک آواز آنی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انجمن تحفظ ناموس رسالت، جمعیت علماء پاکستان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. پیار، محبت اور عقیدت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا مرشدی یا مکی یا مدنی یا حبیب اللہ. سامعین محترم، ہمارے مہمان خطیب تشریف لا چکے ہیں. آپ کے اور مہمان خطیب کے درمیان میں زیادہ وقت حائل نہیں ہونا چاہتا. اپنی حاضری لگوانا مقصود ہے. مبارکبادی کے مستحق ہیں ہمارے شہر فیصل آباد کی قیادت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالشکور رضوی صاحب، ضلعی صدر جمعیت علماء پاکستان فیصل آباد، اور آپ کی پوری ٹیم جنہوں نے شب و روز ایک کر کے اتنا حسین انتظام اور اتنے خوبصورت چہرے جن کی ہم زیارت کر رہے ہیں، اور شروع سے لے کر آخر تک اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور ہم سب کو اس پروگرام میں حاضری کا شرف ملا یہ قبلہ مفتی صاحب کی وجہ سے. میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکبادی دیتا ہوں اس پروگرام کی کامیابی پر، اور دعا کرتا ہوں کہ خلاق کائنات اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا صدقہ دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے. ختم نبوت آقا کریم علیہ السلام کی بڑی کتابیں لکھی جا چکی،
بڑے بڑے پروگرام ہو چکے اور آج بھی بڑی دیر کے بعد اتنا حسین پروگرام جو کہ سننے کے قابل بھی ہے اور دیکھنے کے قابل بھی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ہم بڑی بڑی سٹوریاں کو یاد رکھ لیتے ہیں, بڑے بڑے ڈرامے کو ہمیں یاد ہوتے ہیں, لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں تو چند دنوں کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا اور ہم کن کاموں میں لگے ہیں. یاد رکھیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میری اور آپ سب کی یہ کمزوری ہے کہ اس جمہوریہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ مختلف راستوں سے ختم نبوت پر داتا زنی کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں, اور کبھی کرتارپور کی راہداری کھولی جاتی ہے اپنے نانکوں کی سہولت کے لیے, اور کبھی کہا جاتا ہے یہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں. ارے وہ تمہارے بھائی ہوں گے جو جناب رسول اللہ کا نہیں ہے, وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا ہے. اور کب تک ہم سست روی کا شکار رہیں گے؟ یاد رکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور ایک بات عرض کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں, آپ نے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے جس ہستی نے سب سے پہلے جامع شہادت نوش فرمایا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, جن کا نام ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, جو مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چھاپے میں کھجوریں رکھ کر وہ بیچا کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کا بڑا دعوت ہے. مسلمہ کذاب خط لکھتا ہے اور خط کا مضمون یہ ہے کہ ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی رہیں, اور آپ کے وصال کے بعد پھر میں نبی ہوں گا, یا پھر ایسا کر لیتے ہیں آدھے عرب کے آپ نبی ہو آدھے عرب کا میں نبی بن جاتا ہوں. اور اس خط کا جواب آپ کا میرے لجپالا کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فرماتے ہیں, اے مسلمہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تو کذاب ہے. اور وہ خط سب کے سامنے لکھا بھی جا رہا ہے, پڑھا بھی جا رہا ہے, اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے؟ یہ خط لے کر مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے. اصل میں وہ خط پہنچانا نہیں تھا, وہ اپنی جان کو قربان کرنا تھا. اور آقا کریم علیہ السلام کے وہ غلام جو 12 بچوں کے باپ ہے اور جسم بھی لاغر و کمزور ہے, منہ میں کھجور ڈالی ہوئی ہے, چبا رہے ہیں, چباتے چباتے جب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے, فوراً اٹھے, ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضرت میں ہوں, اور جب کہا میں ہوں منہ سے وہ کھجور چبائی ہوئی کے ذرے نکلتے ہیں جو صحابہ کرام پر پڑتے ہیں. ایک غلام نے کہا بڑی جلدی تھی, جو چبائی ہوئی کھجور وہ کون نکل دیتا؟ آگے سے جواب دیا میں نکلتا رہتا, ڈیوٹی کسی اور کی لگ جاتی. میں کھجور زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دیوانے دیوانے دیوانے. اگر میں کھجور نکلنے کا انتظار کرتا, بیوی اگر کسی اور کی لگ جاتی, اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ خط لے جاؤ اور نیزہ بھی میرا لے دو اور سواری بھی میری لے دو,
जुर्रत के साथ जाना, बहादुरी के साथ जाना। जब वो नेजा जनाब रसूलुल्लाह के हाथ में पकड़ा, जब सवारी आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए, तो सहाबा किराम फरमाते हैं वो नागर जिस्म वाले, वो कमजोर और नातवा, वो इस तरीका के साथ चलते हैं जिस तरह के कोई बहुत बड़ा जंगल जाता है। और जब मुसलमान कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचे, अपना नेजा जमीन में इस अंदाज में गाड़ते हैं, मुसलमान कज़्ज़ाब पे कब कभी तारी होती है, पूछते कौन है, कहां से आया है। और फरमाते हैं बेईमान, मेरे चेहरे से भी पता चल रहा है कौन है, कहां से आया। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। और तरीका ये होता है उनका कि खत पढ़ने के लिए उनका आदमी मौजूद होगा, और वो खत लेकर आया वो भी उतनी देर तक मौजूद रहता। आप मौजूद है, खत पढ़ने वाला खत पढ़ता है, जहां लिखा हुआ था मुसलमा तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, खत पढ़ने वाला चुप हो जाता है। उस वक्त मुसलमान ने कहा पढ़ता क्यों नहीं, अगर आप अकेले होते मैं पढ़ लेता, भरी मजलिस में मैं कैसे पढ़ता। हाँ पढ़ो क्या लिखा है, इसमें लिखा था तू कज़्ज़ाब है। मुसलमान गुस्से में लाल पीला हो जाता है, तलवार उठाई और आके कहा हबीब तेरे नबी ने तो मुझे कहा कज़्ज़ाब है, तू बता क्या कहता है। और हबीब बिन सैद फरमाने लगे जो मेरे नबी ने फरमाया तू कज़्ज़ाब है, तो सात समुद्रों का पानी भी तेरे धब्बा दूर नहीं कर सकता। तलवार मारी, एक बाजू काट दिया, अब बता तेरा क्या ख्याल है, तू मुझे क्या कहता है। फरमाया तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है। तलवार मारी, दूसरा बाजू भी काट दिया, और उस वक्त कहा तेरी जान की बारी है, अपने पीछे देख मेरी फौज खड़ी है। कहा मेरे 12 बच्चे हैं, उसमें 3 पीते भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको चलना नहीं आता सही तरीके से। जब मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा मिलकर, मैं तेरी फौज को क्या देख रहा हूं। तलवार मारी, शहीद कर दिया। और इधर आका करीम अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में आपकी आंखों में आंसू आ गए। सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है। फरमाया मेरा हबीब जो है वो शहीद हो गया है। मेरे मुसलमान भाइयों, अब जरूरत इस वक्त की है, और जिन अदालतों में काजी फैसला ना कर सके तो फिर वादी किया करते हैं। हर किसी को खौफ होना चाहिए, ये गुलामान मोहम्मद है, जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए परवाह नहीं करते। हम अकेले हो, 2 हो, 10 हो, हजारों में हो, करोड़ों में हो, सबका जज्बा यही रहना चाहिए कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत का डाकू है वो हमारा कुछ नहीं दिखता।